بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ شاہ جی کہنے میں میرا جنہ نال کوئی تعلق نہیں، میں سائنس دا آدمی ہوں، لیکن شاہ جی سے زیادہ اس موضوع کے اوپر کوئی شاہ جی کی عاجزی ہے، لیکن شاہ جی جتنا اس کے اوپر جانتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے، اور یہ شاہ جی کی عاجزی اور محبت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ شاہ جی سے اس کا مدلل جواب دیں۔ شاہ جی بتائیں ذرا میرے ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ جنات سورہ جن میں بھی ان کا حوالہ ہے، سورہ دخان میں بھی ان کا حوالہ ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً جو مجھے کیلکولیٹڈ ہے تقریباً 30 سے 40 آیات ایسی ہیں جن میں جنات کے حوالے سے ذکر ہے، شاید اس سے زیادہ ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کم از کم 30 سے تو زیادہ حوالے۔ جنات ہی کا سردار تھا جو یہاں سے عبادت گزاری کرتے 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 اللہ تک پہنچا تھا عرش مولا پہ۔ عزازیل سے ابلیس بننے کا پورا سفر وہ جنات کا ہے۔ انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کو یہاں پہ اتارا گیا تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو یہ کہا تھا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں اس کو زمین پہ خلیفہ بناؤں۔ زمین جنات کا پلانٹ تھا، زمین جنات موجود تھے یہاں پہ۔ اب جنات کیوں کہ جنات جو ہیں وہ بنے ہیں پلازما سے، ہائی انرجی سٹیٹ، 4 ایلیمنٹ ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر، چاروں ڈینس ہیں، انسان میں یہ چاروں موجود ہیں۔ جنات بنے آگ سے، آگ کی بھی سپرلیٹو ڈگری۔ سورہ دخان میں اللہ نے جس حوالے کا ذکر کیا بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ، بغیر دھوئیں کی دہکتی ہوئی آگ جو ہے نا وہ ہے ہائی انرجی سٹیٹ، ٹیکنیکلی سائنس کی زبان میں پلازما۔ چاروں ایلیمنٹ ہیں ڈینس، وہ اس دیوار سے پار نہیں جا سکتے، ہوا بھی نہیں جا سکتی، آگ بھی نہیں جا سکتی، آگ کسی حد تک اس کے اندر انفیوز کر سکتی ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں جا سکتی۔ مٹی، پانی بھی ہائیڈرولکس میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ جو پلازما ہے نا یہ آگ ہی کی شیپ ہے لیکن ہائی انرجی، جس کو آپ عام لفظوں میں جیسے آپ کی یہ ایکس رے ریز ہوتی ہیں یا آپ کی جو ہے نا تابکاری جو ہوتی ہے جسے نیوکلیئر شعاعیں کہتے ہیں یا انفراریڈ ٹیکنالوجی میں جو استعمال ہوتی ہیں، جنات ایگزیکٹو جو ہے نا اسی چیز کا ایک اس کا ایک ایگزیکٹلی اسی سے ایک مرکب ہے، اس کا اس میں بہت کچھ ہے۔ اب رہی بات کہ انسان تو ایلین ہے اس پلانٹ پہ، یہ تو پلانٹ ہی جنات کا تھا۔ ہم نے آ کے جب آپ ان سے چھیڑ چھاڑ کی تو پھر انہوں نے بھی تو ریٹیلیٹ کرنا تھا نا۔ آپ کے گھر میں کوئی آ کے کہے کہ جی چلو جی جاؤ اٹھو ہوں میں اس گھر آ گیا نکلو، تو آپ کیا کہیں گے کہ آجو جی بسم اللہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو؟ تو کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بھی کرنا تھا نا۔ ان کے پلانٹ پہ آ کے آپ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جہاں پہ ان کے چیزیں تھیں وہاں پہ آپ ان کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو کچھ ریٹیلیٹ کرنا تھا۔ ہاں، جس طرح ہماری قومیں ہیں، مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، اسی طرح جنات میں بھی قومیں۔ اور اللہ جہاں جہاں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو الا لیعبدون، کہ وہ ہماری عبادت کریں، جنات کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، انسانوں کو بھی اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ جنات سے بھی حساب لیا جائے گا، انسانوں سے بھی حساب لیا جائے گا۔ تبھی تو کہا تھا یا معاشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا گیا، دونوں کو، یہ دونوں بنائی گئی تھی۔ اب رولا یہ ہے کہ ہر طرف جن چڑھ گیا، جن چڑھ گیا، جن چڑھ گیا۔ سر اپنے آپ کو سمجھیں، آپ کو اللہ نے احسن تقویم پہ بنایا، جنات کو احسن تقویم پہ نہیں بنایا۔ سورہ دہر میں اللہ ضرور یہ کہتا ہے کہ انسان پہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، اس کا ذکر بھی نہیں تھا، لیکن پھر وہی انسان جس کو اللہ نے اپنی امر الہی سے مزین کیا، فنفخت فیہ روحی، اپنی روح ڈالی اس میں، اور اس انسان کو چونکہ شباہت سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بنایا، یعنی جیسی شباہت رسالت مآب کی تھی اسی شباہت پہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ تو انسان اللہ اور رسول کا مرجر ہے، روح اللہ کی، شباہت رسالت مآب کی۔
انسان احسن تقویم پہ بنا ہے، جنات کی جرت ہی نہیں ہے ان کو ہاتھ ڈالنے۔ اب بات اگر ہے کہ آپ نے ایک کوشچن کیا ہے کہ ان کے ٹکانے کہاں ہیں، تو سر پوری زمین انہی کی ہے، لیکن اس میں کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ان کے جو ہے وہ ٹھکانے ملتے ہیں۔ رشیا میں بہت ہیں، دشت لوت جو ہے جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، دشت لوت جہاں دنیا کا سب سے زیادہ ٹیمپریچر ہے وہاں ہے۔ سیف الملوک جھیل سب نے دیکھی ہوگی تقریباً، اس کے پیچھے ایک پہاڑی ہے ملکہ پربت، اس کے چاروں طرف اتنی کھائیاں ہیں، اتنی گہری کھائیاں ہیں کہ وہاں تک آج تک کوئی انسان وہاں پیر نہیں رکھ سکا۔ کوئی نہ کوئی چیز تو اس کو روکتی ہوگی نا۔ اب اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہیلی کاپٹر بھی وہاں لینڈ نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کرتا؟ کون سی چیز ہے جو اس کو روکتی ہے؟ کبھی اس کے اوپر سوچئے گا۔ کیلاش پربت جو ہے، وہ کیلاش پربت جو ہے اس کے اوپر آج تک کوئی انسان پیر نہیں رکھ سکا۔ اسی طرح پاکستان میں بلوچستان میں کچھ علاقے ہیں جس میں خاص طور پہ لاہوت لامکان کا جو علاقہ ہے، حضرت بلاول شاہ ہمدانی نورانی پاک کے روضہ اطہر کے ارد گرد، وہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایڈریس نے تو اتنے پہنچنا شروع کر دو۔ شاید پچھلے دنوں ایک خبر بھی چل رہی تھی کہ گلگت میں جو ہے نا وہ جنات کے جو ہے وہ بسیرا انہوں نے کر لیا، اور بڑی اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی۔ سر جتھے مرضی رہن سر، انہوں دی مرضی، ان کا بسیرا کر لیا یا نہیں کر لیا، سر انسانوں نے کہاں بسیرا کر لیا؟ خبر تو یہ ہے انسانوں کے اندر سے انسانیت نے اپنا بسیرا اٹھا لیا، خبر یہ ہے۔ انسان ہوتے ہوئے انسانیت مر گئی، خبر یہ ہے۔ وہ خبر کہ جنات آ گئے یار، ہمارے سے زیادہ، ہم 7.5 ارب ہیں، وہ ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ ہماری تو ہر مطلب روز ہماری تو ایوریج عمر کم ہو رہی ہے، وہ تو آج بھی 1000 سال سے زیادہ کے ہیں، آج بھی شاید کوئی ہوں گے صحابہ جن آج بھی موجود ہوں گے۔ جنات کی تو حکومت آج بھی ان کی وہ جو حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہے ان کے پاس ہے۔ سلطان شاہ کبیر آج بھی موجود ہے۔ سلطان شاہ کبیر تو کمال کی پرسنالٹی ہے۔ صحابہ جن کا ذکر آپ نے کیا ہے، تو صحابہ جن صحابی بھی تھے؟ رسالت مآب کے ہاتھ پہ جن جنات نے کلمہ پڑھا ہے وہ صحابہ نہیں ہے؟ سورج جن جہاں پہ اتری وہاں مسجد جن موجود ہے۔ ہاں جی۔ جنات کے ایک گروہ نے رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں بھی آ کے اسلام قبول کیا، جنات کا ایک گروہ مدینے میں بھی آیا، دونوں مسجد جن موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد خیف جہاں پہ آپ جو ہے وہ حج کا خطبہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ روایات نہیں ملتی کہ وہاں جنات ہیں۔ سر کبھی اس کے بارے میں کچھ اور سوچئے گا کہ یہ کیوں یہ ساری جگہیں جو ہے نا یہ کس وجہ سے ہیں، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہوں گے یار، تو سیکھی ہو ہوں گے نہیں۔ شانی آپ جو جس طرح وہ کہتے ہیں نا ویل لیفٹ، آپ جس طرح چھوڑ جاتے ہیں نا بات کو، ہوں گے جنات جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں کرتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بحیثیت انسان کیا کرتے ہیں؟ اور اگر آپ کے اوپر جن چڑھتا ہے نا تو پھر ایک چیز پکی ذہن میں رکھیے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ انسانیت سے گر چکے ہیں۔ ان کی جرت نہیں۔ میں بار بار مجھے آتا ہے، میں سائنس کا آدمی ہوں، مجھے کہانی سنانی آتی ہے، میں گڈ سٹوری ٹیلر۔ یہ انسان ہے، میں بار بار یہی بتاتا ہوں، یہ انسان ہے، باقی ہر مخلوق نے اس کو سجدہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی جرت نہیں ہے۔ جس کو تعظیم کی جائے، جس کی عزت کی جائے، جس کی تکریم کی جائے، اس کو پھر گرے باندھ سے نہیں پکڑا جاتا۔ پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ جن جناب کدی حیدر نو اڑا رہا ہے، کدی وہ اڑا رہا ہے، کوئی شف کر کے اتار رہا ہے، کوئی اس کو کوئی چھری دم کر کے اتار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ سر انسانیت، اگر آپ آدم کی اولاد کا حق ادا کرتے ہیں نا، مطلب میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سیکھا ہے، تو میرے دادا جی اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ پتر ہے جڑی تیری شکل ہے نا، وہ ہمارے گھروں میں پنجابی بولی جاتی، وہ کہتے ہیں پتر ہے جڑی تیری شکل ہے نا، یہ یاد رکھیں، کوئی یہ شکل ویکھ کے یہ نہ کہے کہ سیداں دا پتر ہے تے کردا کی پیا، وہ تینوں نہیں کسی نے کہنا، وہ ساڈے سارے دے سر 'چ کھے پی جانی۔ سر اگر آپ کلمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور پھر آپ کرتے بھی وہی کچھ ہیں جو آپ کی نفسانیت آپ کو کہتی ہے، پھر کہیں آپ کے اندر کمی ہے۔ ایک اور چیز بڑی سیدھی سی،
شاید یہ لوگوں کو عجیب لگے لیکن لگتی رہے، پھر میں چھیڑیا نہ کرو. نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں آئے دن کیس ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کمی نہیں ہے. قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے، اس میں کمی نہیں ہے. پڑھنے والوں میں وہ جو قرآن پاک میں ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہے. نماز سے روک دی ہے، یہ رک دے نہیں. یہ نہیں رکتے. اچھا شاہ جی ایک بات بتائیں، یہ جنات کے بارے میں جو کہتے ہیں میرے قبضے 2 جن نے تو 4 جن نے تو 6 جن نے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جنات خبریں آپ ان کے اوپر؟ سر میں اس کے اوپر بھی آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، جنات قبضے میں کرنا ہے. سر آپ نے سرکس دیکھی ہوگی، بالکل رنگ ماسٹر کے قبضے میں شیر ہوتے ہیں. بظاہر شیر انسان سے تگڑا، بظاہر اپنی انسٹنکٹ میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ رنگ ماسٹر کے اشاروں پہ ناچتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، ہو سکتا ہے آپ کر سکتے ہو، کوئی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن آپ نے یہ کر کے کرنا کیا ہے؟ مخلوق ساری بھی لے لیں گے، کر کیا لیں گے؟ خالق سے جڑیں گے، مخلوق خود آپ کے پیروں میں آئے گی. مخلوق خود آپ کی خدمت کے لیے آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ خالق سے نہیں جڑیں گے تو سارے جہان کی مخلوق آپ کے پاس ہوگی، کر کیا لیں گے؟ حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب آپ کا اگلا سوال کہ یہ جنات فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو سر تقدیر کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، جو مرضی کر لو. بڑی ون لائنر، بڑی سیدھی بات. کچھ ایک آدھ کوئی آپشن ایسے ہی کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز کر لی، ٹھیک ہے. جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ ہم ایک دن میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ جو اس کے لفظ ہے فریت من الجن، جنات میں سے ایک بڑے فریت نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں لے آؤں گا. تفسیر میں یہ پورا واقعہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اس نے کھڑے ہو کے کہا میں ایک دن میں لے آؤں گا. پھر اللہ کہتا ہے کہ ایک شخص آصف بن برقیہ کا جہاں ذکر ہے، قلیل من علم کتاب، جس کے پاس علم کتاب کا تھوڑا سا حصہ تھا، اس نے کہا ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے میں یہاں پہ لے آؤں گا. آج بھی جائیے وہاں پہ جا کے دیکھیے، جو جہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اگر اسرائیل میں اس طرف کی ویڈیو ملے نا تو دیکھیے گا، وہ جو تخت ہے وہ تخت نہیں ہے، وہ کئی کلومیٹر چوڑا پہاڑ تھا جس کے اوپر پیلس تھا، اس کے اندر تخت ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 12 کلومیٹر چوڑا ہے اور تقریباً 8 کلومیٹر لمبا ہے. وہ 8 کلومیٹر چوڑا ہے اور 12 کلومیٹر جو ہے اس میں وہ 8 بائی 12 کلومیٹر کا وہ پہاڑ ہے جس کو اٹھا کے لائے تھے. قلیل من علم کتاب کا معجزہ یہ ہے. تو جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، لا ریب فی کتاب دی ہے، وہ کر کیا سکتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اپنے آپ سے گرے ہوئے، خالق سے جڑیں. سبا بطون قرآن پاک کے ہیں، اس کے اندر بہت انرجی ہے. آپ کو تو حروف مقطعات سمجھ نہیں آتے. یہ 14 حروف مقطعات ہیں، اس میں جو الفابیٹ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی 14 ہیں. یہ 14 کی کھیل کیا ہے؟ کبھی زندگی رہی تو کبھی بتاؤں گا کہ اس کا ہوتا کیا ہے. کائنات ان کے اندر بند ہے، کائنات اس کے اندر بند ہے. یہ تو بس ٹھیک ہے، جن پڑھتے رہو. سر شکاری کہلانے کے لیے نا کوئی شکار کرنا پڑتا ہے. چیڑی مارا نو کوئی شکاری نہیں کہندا. پھاڑ لو جن مرضی پھاڑ لو. مولانا روم کا ایک مصرع ہے، یاد آ گیا مجھے، بزیر کنگرائے عرش مردانند، اس کے عرش کے کنگرے کے نیچے کچھ ایسے مرد ہیں، فرشتہ سیدو پیمبر شکارو یزداں گیر، فرشتوں کا شکار کرتے ہیں، پیغمبروں کو چنوتیاں دیتے ہیں، پیغمبروں کو جا کے اہل اللہ، مطلب وہ نہیں جس طرح گستاخی نہیں، ہاں بالکل صحیح ہے، یزداں گیر، اللہ کو گھیر لیتے ہیں. مولانا روم کا جملہ ہے، اسی مثنوی کا جسے کہتے ہیں کہ مثنوی مولوی مانوی، ہست قرآن در زبان پہلوی. مثنوی مانوی پہلوی زبان کا قرآن ہے، پوری تفسیر ہے قرآن پاک کی. اس نے کہا تھا بزیر کنگرائے عرش، کہ اس کے عرش کے کنگرے کے نیچے مردانند، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزداں گیر،
शिकारी बनना है ना तो बनो ना, जाके खलो वो ना कि या अल्लाह हाँ अब डाल तजल्ली, अहल अल्लाह में से खड़े हो ना। जिन फड़ के की लेना, रूहानियत 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 की हम लोग बात करते हैं, इट्स नॉट अ क्लीशे। रूहानियत का ताल्लुक जिस्म से है ही नहीं, रूहानियत का ताल्लुक रूह से है। रूहानियत तो स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिट से है, जिस्म से नहीं है। पढ़ाइयाँ, विरद, वजीफे तो इसमें बेमैनी है। पढ़ाइयाँ तो रास्ता है, मंजिल तो कुछ और है। मंजिल दिखा पर ही नहीं। मतलब मैंने जाना है, फर्ज किया कि अपना कहीं भी मोटरवे पे जाना है, तो मैं जो क़याम तो आम आता है वहीं पे बैठ जाऊं, वहीं बैठा रहूं, मंजिल मिलेगी क्या जी? क़याम तो आम बड़ा अच्छा है जी, इन्हों दा बहुत शानदार है, मैं उत्थे बह गया जी, 4 क़याम तो आम पे मेरी मंजी बिछी हुई है, पहुंचे ही नहीं, मंजिल तो खोटी कर देती तुसी। मंजिल खोटी हो रही है ना, जिन पकड़ के क्या लेना है? जिन पकड़ के क्या लेना? कुछ अजीब। कम अज कम यार, कम अज कम इंसानियत की खिदमत कर लो, कम अज कम इंसानियत। आप फकीर उठा के देखें, हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, हजूर बाबा बुल्ले शाह, हजूर सखी सुल्तान बाऊ, कोई उठा के, मतलब हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में। कभी दाता साहब की कशफुल मजूब में लिखा होगा जी असी जिन फड़े, बुल्ले शाह ने जिन फड़े होन, शाह हुसैन ने जिन फड़े होन, मियां मोहम्मद बख्श ने जिन फड़े होन। इंसानियत की खिदमत का काम जो है वो रूहानियत है। जिन्नात और ये पढ़ोले पढ़ने और लोगों को शोभ दे दिखा के ते अपने पैसे खरे करने, ये रूहानियत नहीं है। पता नहीं यार, दुनिया को समझ ही नहीं आती। इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर कोशिश करता हूं कि ना ही बात करूं, ना लोगों को समझ आनी है। एवं उन्होंने अगों गल्लां करनी है कि जी ये पता नहीं वखरा ही आ गया, सारे कहानी दूसरी सुनाने लग पैंदा। सर मैं क्या करूं? मैंने अल्लाह को जवाब देना है, जाके मैंने मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं आपके चक्करों में अपनी आखिरत खराब कर लूं? सर मैं नहीं करनी।